ناظرین، آج 29 جنوری 2024 ہے اور آج 29 جنوری سے سویڈش مائیگریشن بورڈ نے ورک پرمٹ کے لیے ایک نیا ماڈل اور طریقہ کار متعارف کروایا ہے، جس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈش مائیگریشن بورڈ کی ڈائریکٹر جنرل ماریا منہامر نے یہ کہا ہے کہ آج سے یعنی 29 جنوری سے سویڈش مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے لیے اس نئے ماڈل کو متعارف کرائے گا، جس کے بارے میں گزشتہ سال مئی میں سویڈش مائیگریشن کی منسٹر ماریا میلمر-سنرگارڈ نے تفصیلات بتائی تھیں اور کئی ولاگز میں بھی اس حوالے سے میں نے بھی بات کی ہے۔ تو اب جو نیا ماڈل جو اس پہ عمل کیا جا رہا ہے مائیگریشن بورڈ میں، یعنی مستقبل میں جتنے بھی ورک پرمٹس دیے جائیں گے وہ اس ماڈل کے تحت ہوں گے۔ اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے 3 چیزوں کے بارے میں کہا ہے۔ ایک کہا ہے کہ ورک پرمٹ کا جو اپلیکیشنز ہیں ان کو پروسیس کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہوگا۔ اس میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت جلد یعنی 30 دن کے اندر جو ہے وہ پروسیس کی جائیں گی، اور اس حوالے سے انہیں جو ہے وہ جلد تمام جو ہے وہ اطلاعات یا انفارمیشن ان تک فراہم کی جائیں گی۔ اگر ان کو ضرورت ہوگی یا جو کمپنیز جو ایسے لوگوں کو ورک پرمٹ دیں گی تو ان کمپنیز کو ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے زیادہ ایکسیس دی جائے گی تاکہ ایسے لوگ جو ہے وہ زیادہ انتظار میں نہ رہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے 4 کیٹیگریز بنائی ہیں، اے، بی، سی اور ڈی۔ اور اے میں انہوں نے وہ لوگ رکھے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو یونیورسٹی ڈگری رکھتے ہیں، جو یہاں سویڈن کے جو پروفیشنز ہیں ان کے مطابق ان کی ایجوکیشن ہے، اور یہ یہاں پہ ان کی جو ضرورت ہے سویڈن کی انڈسٹری کے لیے، سویڈن کے جو ہے وہ یہاں کے اداروں کے لیے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں کی جو کہہ لیں کہ اسکلڈ لیبر کی کمی پوری کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے اور جو اس طرح کی کمپنیز ان کو بلائیں گی، ان کی جو ہے وہ مکمل طور پہ مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ معاونت کرے گا۔ ایسی کمپنیز کو ای میل کے ذریعے اگر ضرورت ہو، ٹیلی فون کے ذریعے فوری ایکسیس ہوگی، اگر وہ ملنا چاہیں گے مائیگریشن بورڈ کے کسی نمائندے سے تو وہ فوری طور پر مل سکیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ خصوصاً سویڈن میں جو بعض صنعتیں ہیں، جیسے سویڈن کے شمال میں جو سیل کی جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں یا سٹیل کے حوالے سے جو صنعت ہے، اس میں اگر اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوگی تو مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ ان کی پوری معاونت کرے گا۔ اور اس سلسلے میں سویڈش مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ امپلائر اور جو امپلائمنٹ کے حوالے سے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں رہے گا، اور اس حوالے سے گزشتہ سال مئی 2023 میں جو مائیگریشن کی منسٹر ہے ماریا میلمر-سنرگارڈ، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2011 میں جب یہاں ماڈریٹ پارٹی کی حکومت تھی تو ایکچولی انہوں نے یہ ماڈل متعارف کرایا تھا۔ اس وقت جو رجسٹرڈ کمپنیاں تھیں ان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب تھی، اس میں بڑی کمپنیاں والوو اور ایکسن وغیرہ تھی، لیکن اب جو کمپنی ہیں ان کی تعداد 640 کے قریب تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے یہ کمپنیاں اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بلانا چاہیں گی تو ان کے ورک پرمٹ ودن 1 منتھ جو ہے وہ ان کو جاری کر دیے جائیں گے۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی ولاگز میں بتایا گیا ہے کہ جو سویڈن کی موجودہ حکومت ہے یہ مائیگریشن جو پیراڈائم ہے اس کو شفٹ کر رہی ہے۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جن کی سویڈن کو ضرورت ہے وہ سویڈن میں آئیں، اور جو کم ہنرمند لوگ ہیں یا جو جنرل شعبوں میں کام کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی یہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقی جو شعبے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ زیادہ اسٹرکٹ ہوگا، ان کمپنیز کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی، اور جو پروفیشن انہوں نے کہا کہ جس پہ زیادہ وہ کنٹرول کریں گے یا اس کی زیادہ چھان بین کریں گے، ان میں کلیننگ کا شعبہ ہے، صفائی کے حوالے سے، ہوٹل اور ریسٹورنٹ برانچ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ جو تعمیراتی شعبہ ہے کنسٹرکشن کا، تجارت کے حوالے سے ٹریڈ ہے، زراعت اور جو جنگلات کے حوالے سے ایگریکلچر اینڈ فارسٹری،
اس کے بعد آٹو موبائلز جو گاڑیوں کی کہہ لیں کہ ورکشاپس میں لوگ کام کرتے ہیں اس حوالے سے، سروس کے شعبے میں کام کرنے والے اور اسٹافنگ کے شعبے میں، اور جو پرسنل اسسٹنٹ وغیرہ جو ہیں ان سب کی وہ کہتے ہیں جی کہ زیادہ چھان بین کی جائے گی، اور اس میں خصوصی طور پہ اگر کوئی کمپنی 1 سال کے اندر رجسٹر ہوئی ہے جو نئی کمپنی ہے تو اس کا وہ سارا وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ کمپنی اس قابل ہے یا اپنے ملازمین کو بلا رہی ہے، کیا ان کے پاس باقاعدہ اتنے فنڈز یا ان کی اتنی مالی حیثیت ہے یہ تنخواہ دے سکے گی، اور پھر جو لوگ پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے یہاں پہ بلائے جائیں گے تو اس حوالے سے جو سویڈش سوشل انشورنس ایجنسی ہے یعنی فورشیکرنگ کاسان، ان سے بھی پورا جو ہے وہ ریکارڈ طلب کیا جائے گا کہ کس سلسلے میں جو ہے وہ یہ پرسنل اسسٹنٹ کی جو ہے وہ جاب کریٹ کی جا رہی ہے، اور جو کمپنیز نان EU کمپنیز ہیں اگر وہ سویڈن میں رجسٹرڈ ہیں تو دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا یہاں پہ باقاعدہ آفس ہے، ان کا جو ہے ٹرن اوور کتنا ہے اور ان کے پاس ملازمین کتنے ہیں، اور جو کمپنیاں ایسی ہوں گی کہ جن کے امپلائیز کی تعداد جو ہے وہ 50 سے کم ہوگی تو ان کو وہ زیادہ جو ہے وہ سختی سے دیکھیں گے، اور ایسی کمپنیز کا جو ہے وہ خصوصاً پچھلے جو 3 ماہ ہوں گے ان کا پورا ریکارڈ، بینک سٹیٹمنٹس، ان کا جو ٹیکس ہے، ان کے جو ملازمین کی تنخواہیں ان کو بھی جو ہے اچھی چھان بین کریں گے۔ تو جن کمپنیز میں ملازمین کی تعداد 50 سے زیادہ ہوگی اس پہ وہ زیادہ اعتماد کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو جو ہے وہ کمیون میں یعنی یہاں میونسپیلٹیز میں یا ریجنز میں یا اس کو اسٹیٹ لیول کے کسی سرکاری ادارے میں جاب ملتا ہے تو اس کی چھان بین کم ہوگی، یعنی سرکاری اداروں میں جاب ملنا یا جو 50 سے زیادہ امپلائیز ہوں، رجسٹرڈ کمپنیز ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں جن کی یہاں پہ ضرورت ہو، ان کو جو ہے ورک پرمٹس آسانی سے ملیں گے، لیکن جو باقی شعبے جات میں نے بتائے ہیں اس میں وہ کافی چھان بین کے بعد جو ہے وہ ورک پرمٹس جاری کریں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 29 جنوری 2024 یعنی آج سے یہ شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے کافی دیر سے یہ پروسیس جاری تھا، اور اس حوالے سے جو مزید اگر اپڈیٹس آئیں گی جو مائیگریشن بورڈ کی طرف سے ہوں گی، یہ بہت سی انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہیں یہ سویڈش مائیگریشن بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، پر مزید اگر انفارمیشن آئیں گی تو وہ بھی ان ولاگز کی صورت میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔